دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آغا خانی خاندان کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ آغا خان کون ہے؟ آغا خان سوم نے اپنے بیٹے علی کے بجائے اپنے پوتے کو امام کیوں بنایا؟ پرنس علی کتنے دل پھینگ تھے؟ کن مشہور اداکاراؤں سے ان کا افیئر چلا؟ اور ان کے والد بیٹے کے افیئر کی وجہ سے کیوں پریشان رہتے تھے؟ پرنس علی نے کتنی شادیاں کی اور ان کے کتنے بچے تھے؟ امام نہ بننے کا پرنس علی کو کتنا دکھ ہوا؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ پرنس علی نے پاکستان کے لیے کیا خدمات دیں؟ پرنس کریم الحسینی کی لائف سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے۔ کریم کی وفات کے بعد اگلا امام کون بنا ہے؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ میرا جانشین کوئی ایسا نوجوان ہو جس کی پرورش اور تربیت حالیہ برسوں میں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہو اور جو امام کے منصب کو ایک نیا رخ دینے کا حامل ہو۔ اس وجہ سے اگرچہ وہ میرا براہ راست وارث نہیں ہے، میں اپنے پوتے کریم کو، جو میرے بیٹے علی کا بیٹا ہے، آغا خان کا خطاب استعمال کرنے کا حق دیتا ہوں اور اپنے تمام پیروکاروں کا امام اور پیر مقرر کرتا ہوں۔ سر سلطان محمد آغا خان سوم کی آخری وصیت میں موجود یہ الفاظ تھے جن کی بدولت 1958 میں ان کے پوتے کریم کو اپنے والد شہزادہ علی خان کے بجائے اسماعیلی برادری کا روحانی سربراہ مقرر کیا گیا۔ 1950 کی دہائی میں یہ پوری دنیا کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کہ آغا خان سوم نے اپنے بیٹے کے بجائے پوتے کو جانشین مقرر کر دیا۔ عام تصور یہ تھا کہ اگر علی خان نہیں تو پھر ان کے بھائی صدر الدین کو اگلا آغا خان مقرر کر دیا جائے گا۔ اسماعیلی برادری کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے، تاہم اسماعیلی مسلمانوں کی امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق کے بعد شیعہ اثنا عشری مسلمانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ شیعہ اثنا عشری جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل ہیں، جبکہ اسماعیلی مسلمان جعفر صادق کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر کو اپنے 8ویں امام کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی اولاد کو سلسلہ وار اپنا امام مانتے ہیں۔ تو کیا وجہ بنی کہ سر سلطان محمد نے اپنے پوتے کو اپنے دونوں بیٹوں پر فوقیت دی؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آغا خان خاندان کی تاریخ سے واقف ہو جائیں۔ سر سلطان محمد آغا خان سوم۔ سر سلطان محمد اسماعیل مسلمانوں کے 8ویں امام ہی نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے ایک فعال رہنما بھی تھے۔ وہ 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد آغا خان سوم علی شاہ کی وفات کے بعد 1885 میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 1957 میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا دورہ امامت تمام اسماعیلی اماموں سے زیادہ تھا۔ وہ سابق فاطمی سلطنت مصر میں اسوان کے مقام پر دریائے نیل کے کنارے مدفون ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ایک تھے اور تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ سر آغا خان سوم نے 4 شادیاں کی تھی۔ ان کے سب سے بڑے فرزند کا نام مہدی تھا، جو اگر زندہ رہتے تو ان کے جانشین ہوتے۔ ان کے دوسرے فرزند شہزادہ علی خان تھے، جو 13 جون 1911 کو پیدا ہوئے۔ پلے بوائے شہزادہ پرنس علی خان یورپ میں اپنی کاک ٹیل پارٹیوں اور معاشقوں کی وجہ سے شہرت پاتے جا رہے تھے۔ وہ عیش و عشرت اور ہنگامے برپا کرنے میں مصروف اور خوش رہتے تھے۔ اسی سبب سے ان پر پلے بوائے کا لیبل چسپاں ہو گیا تھا۔ شادی کے معاملات میں سر آغا خان سوم بھی ہاتھ سے معروف تھے، مگر علی خان ان سے بھی بازی لے گئے تھے۔ علی خان سے تعلق رکھنے والی بیشتر فرینڈز مغربی دنیا کی منتخب حسینائیں تھیں اور اپنے اپنے شعبوں میں شہرت رکھتی تھی۔ 1936 میں 21 سال کی عمر میں شہزادہ علی خان کی شادی جون باربرا نامی ایک انگریز خاتون سے ہوئی، جو عمر میں ان سے 3 سال بڑی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں ان کے 2 بیٹے کریم اور امین پیدا ہوئے، مگر پرنس علی خان ایک ڈال پر ٹھکانہ بنانے والے کہاں تھے۔ جلد ہی ان کے اور جون باربرا کے درمیان اختلافات رونما ہونے لگے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہوا کہ جون نے کریم اور امین کو سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ تعلیم دلانا چاہی اور اس مقصد کے لیے جس اسکول میں دونوں بیٹیوں کو داخل کروایا گیا وہاں تکبر، روپے پیسے کی برتری اور اعلیٰ سماجی حیثیت کو بنیادی مقام حاصل تھا۔ اس اسکول کے طالب علموں میں شاہ ایران، اٹلی کے معزول بادشاہ کے صاحبزادے اور متنازع خطاب رکھنے والے بہت سے
دوسرے لوگوں کے بچے بھی شامل تھے۔ علی خان اور جون کی شادی 1949 تک جاری رہی اور طلاق کے وقت شہزادہ علی نے جون کو 15 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ادا کی۔ جون نے بھی ایک اچھی بیوی کا کردار نبھایا اور طلاق کے معاملے میں آخر تک تعاون پر آمادہ رہی۔ انہوں نے خود اس طلاق کی بڑی وجہ علی کی عدم توجہی کو قرار دیا۔ علی خان کی زندگی میں آنے والے جس حسینہ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہالی ووڈ کی اداکارہ اور 1940 کی دہائی میں بڑی اسکرین پر راج کرنے والی ریٹا تھی، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شہزادہ علی نے ریٹا کو پہلی مرتبہ فلم بلڈ اینڈ سینڈ میں دیکھا تھا اور وہیں سے وہ ریٹا کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ ان دنوں ریٹا مشہور ہالی ووڈ اداکار اور ہدایت کار اورسن ویلز کی بیوی تھی اور اس شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ چند ماہ بعد کان فیسٹیول میں علی خان اور ریٹا کی پہلی ملاقات ہوئی تو ریٹا بھی ان کے عشق میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور بہت جلد اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر لی۔ علی خان اور ریٹا دنیا بھر میں اخبارات کی توجہ کا مرکز بن گئے اور جہاں جاتے پاپارازی فوٹوگرافر ان کا پیچھا کرتے اور پریس رپورٹر ایسی خبریں تلاش کرتے جسے مسالہ لگا کر وہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کر سکے۔ اخبارات نے شہزادہ علی کو پرنس چارمنگ اور ریٹا کو سنڈریلا کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس صورتحال میں آغا خان سوم نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو ریٹا سے شادی کر لے تاکہ ان کی نجی زندگی جو مسلسل سکینڈلز کا شکار تھی پرسکون ہو سکے۔ آغا خان نے یہ بات اخباری نمائندے کے سامنے بھی کی۔ انہوں نے ریٹا کی بہت تعریف کی اور ان کو ایک انتہائی دلکش خاتون قرار دیتے ہوئے اخبارات سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو غیر ضروری طور پر اچھالنے سے گریز کریں۔ آغا خان سوم نے اخبار نویسوں سے یہاں تک کہا کہ برطانیہ میں ہر سال 1.5 لاکھ طلاقیں ہوتی ہیں مگر ہر شخص میرے ہی بیٹے کے پیچھے پڑا ہے۔ علی خان نے والد کے مشورے پر عمل کیا اور 27 مئی 1949 کو ریٹا سے بہت دھوم دھام سے شادی کی۔ اس تقریب کو پیرس کی مسجد کے امام نے 20ویں صدی کی اہم ترین اسلامی شادی قرار دیا۔ شادی کے وقت ریٹا نے ہیرے کی 32 کیرات وزنی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ کے کنگن اور بالیاں بھی ہیروں کی تھی۔ ان کے بالوں میں بھی ہیرے کا کنگا آویزہ تھا۔ علی خان بھی زرد رنگ کا ڈبل بریسٹ سوٹ پہنے بہت حسین لگ رہے تھے۔ اس شادی میں مہمانوں کو شیمپین کی 600 بوتلیں اور 120 پاؤنڈ وزنی کیک پیش کیا گیا۔ اس شادی کے نتیجے میں شہزادے کے ہاں ایک بیٹی یاسمین پیدا ہوئی۔ ریٹا اس وقت بڑی اسکرین کی دیوی تصور کی جاتی تھی، لیکن انہیں یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ علی خان کے پیروکار انہیں بھی ایک دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ اگرچہ ریٹا اداکاری کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہتی تھی مگر علی خان اور ان کے لاکھوں پیروکار ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ریٹا کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ایسی دنیا کا حصہ بن چکی ہے جہاں انہیں دیوی کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے مگر ایک عام عورت کا نہیں۔ یہ بات بھی ان سے چھپی نہ رہی کہ علی خان ابھی امام نہیں بنے اور ان کے پاس محض اتنی ہی دولت ہے جتنی انہیں اپنے والد کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ ریٹا نے پھر علی خان سے طلاق حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور ایک شب جب علی خان مصر اور ان کے والد ہندوستان میں تھے وہ اپنی بیٹیوں ربیکہ اور یاسمین کے ہمراہ پیرس سے نکل کر امریکہ پہنچ گئی۔ علی خان ریٹا کو منانے امریکہ پہنچے اور ابتدا میں دونوں کے تعلقات بحال ہونے کے آثار نظر آنے لگے، تاہم ریٹا اداکاری کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی اور 1953 میں یہ شادی طلاق پر ختم ہوگی۔ شہزادے کا صدمہ اور پاکستان کے لیے خدمات۔ علی خان اور ریٹا کی طلاق کے بعد بھی شہزادے کے معشوقوں کی داستانیں منظر عام پر آتی رہیں۔ اسی زمانے میں خبر آئی کہ سر آغا خان علی کے بجائے اپنے چھوٹے بیٹے صدر الدین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں مگر صدر الدین کی شخصیت بھی علی خان سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ 25 مئی 1955 کو سر آغا خان سوم نے اپنی وصیت تیار کی جس کی توثیق 18 جون 1957 کو کی گئی۔ یہ وصیت خفیہ رکھی گئی اور سر آغا خان کی وفات کے اگلے روز 12 جولائی 1957 کو کھولی گئی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ جانشین کا انتخاب امام کا حق ہے اور وہ اپنے وارثوں میں سے کسی کو بھی چننے کا قطعی اور ناقابل چیلنج حق رکھتے ہیں۔ اسی وصیت میں آغا خان سوم نے اپنے پوتے کریم کو جانشین مقرر کیا
اور ان کے تمام پیروکاروں نے ان کی خواہش کی پاسداری کی اور شہزادہ کریم کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ ادھر علی خان کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ جانشینی سے محرومی ان کے لیے شدید صدمے کا باعث تھی اور انہیں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے والد انہیں اپنا جانشین نامزد نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھالا اور نومبر 1957 میں انہوں نے پاکستان کے صدر سکندر مرزا سے ملاقات کی، جنہوں نے علی خان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی پیشکش کی۔ اس ذمہ داری کا رسمی اعلان 6 فروری 1958 کو کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی رسم تاج پوشی کے تقریباً 2 ہفتے بعد ہوا۔ اس ذمہ داری کا رسمی اعلان 6 فروری 1958 کو کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی رسم تاج پوشی کی تقریب کے 2 ہفتے بعد ہوا۔ ابتدا میں پاکستانی اخبارات نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ علی خان کی اس منصب پر تقرری نے اقوام متحدہ جیسے ادارے میں پاکستان کے مفادات کو بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ کچھ عرصے بعد حکومت پاکستان نے پرنس علی خان کو ارجنٹینا میں پاکستان کا سفیر نامزد کیا، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنا یہ منصب سنبھالتے، وہ 12 مئی 1960 کو پیرس میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ پرنس کریم الحسینی کون؟ آغا خان سوم کی وفات کے بعد دنیا بھر میں شہزادہ کریم کی تخت نشینی کی رسومات شروع ہوئیں اور 23 جون 1958 کو کراچی میں بھی پرنس کریم آغا خان کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ ان کی وفات 4 فروری 2025 کو ہوئی۔ ان کے بعد نیا امام رحیم آغا خان کو بنایا گیا۔ رحیم آغا خان کی والدہ کا نام سلیمہ ہے، جو کہ کریم الحسینی کی پہلی بیوی تھی۔ رحیم آغا خان کے والدین کی طلاق 1995 میں ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔